علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم نافع ملے از پائے علماء۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام لائبریری میں ہم حاضر ہیں۔ آج بھی ایک نئی کتاب سے متعلق آپ سے معلومات شیئر کرنی ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ کتابوں کا تعارف ہم تک پہنچتا رہے، اور ہم کسی ٹاپک پر اگر کسی کتاب کو آلریڈی تلاش کر رہے ہیں اور یہی ٹاپک ہے، تو آپ کے لیے اس تک پہنچنا اور ایک بہترین کتاب کا انتخاب کرنا آسان ہو سکے۔ علم دین یہ انسان کی ایک بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر انسان کوئی کام بھی درست انداز پر نہیں کر سکتا، خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، کسی بھی طرح کا کام ہو، بغیر نالج کے، بغیر اویئرنیس کے، بغیر معلومات کے اس کام کو کرنا انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم کسی کام میں مصروف بھی رہتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اپنا سرمایہ صرف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کام کو درست نہ کر پانے کی وجہ سے اس سارا کام، سارا وقت، سارا سرمایہ ہمارا ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم دین کی بات کرتے ہیں، عبادات کی بات کرتے ہیں، تو عقائد سب سے پہلے ہیں، پھر اعمال ہیں۔ اگر ان دونوں کے بارے میں ہمیں معلومات ہوں گی، درست علم ہوگا، تو ہمارے عقائد و نظریات بھی درست رہیں گے، جن پر ہر چیز کی بنیاد ہے۔ اور اعمال بھی اس وقت مفید ہوتے ہیں جب کسی کے عقائد و نظریات درست ہوں۔ اگر عقائد و نظریات ہی درست نہ ہوں تو اعمال کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آج کی جو کتاب ہے اس کا نام ہے گلدستہ عقائد و اعمال، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں اسلامی بنیادی عقائد و نظریات کو بھی بیان کیا گیا ہے اور کچھ بنیادی اعمال کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو عقائد پر مفصل بہت ساری کتابیں ہیں، آپ چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کے پاس اتنا وقت نکل پائے کہ وہ طویل اور مفصل کتابیں پڑھ سکے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو کچھ بنیادی عقائد کو جمع کیا گیا۔ اسی طرح اعمال کی بات کریں تو اعمال پر سینکڑوں ہزاروں کتابیں میسر ہیں، لیکن وہ سب ڈیٹیل میں آپ کو ملیں گی۔ بنیادی جو ہمارے اعمال ہیں جس کا تعلق طہارت سے، نماز سے ہے، ان کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یوں کہیے کہ آج جو کتاب آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا تعارف تو وہ بنیادی عقائد اور طہارت و نماز اور فاتحہ اور اس سے متعلق کچھ بنیادی اعمال کی ڈیٹیلز پر مشتمل کتاب ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، گلدستہ عقائد و اعمال، یعنی کہ مختصر وقت کے اندر اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ ایک بہترین کتاب ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کتاب کا ہدیہ ہے only 170 روپیز، یعنی کہ صرف 170 روپے میں آپ اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے پیجز ہیں 210، یعنی کہ 210 صفحات پر یہ کتاب مشتمل ہے۔ آپ بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیشکش ہے المدینۃ العلمیہ کی۔ ہمارے المدینۃ العلمیہ جو اسلامک ریسرچ سینٹر ہے، دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ، اس کے علماء نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے اور پبلش کیا ہے دعوت اسلامی کے پبلشنگ ڈپارٹمنٹ مکتبۃ المدینہ نے۔ سب سے پہلے اگر عقائد کی طرف ہم بڑھیں تو اللہ پاک کی ذات سے متعلق کیا عقائد، توحید سے متعلق کیا عقائد ہونے چاہیے، اس کا بیان آپ کو ملے گا۔ پھر نبوت اور رسالت کا بیان، نبوت کیا ہے، نبی کیا ہوتا ہے، رسالت کیا ہے اور رسول کیا ہوتا ہے، نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے، یہ آپ کو اس میں پڑھنے کو ملے گا۔ پھر انبیاء کرام اور رسول کے بارے میں ہمارے نظریات اور عقائد کیا ہونے چاہیے، ان کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، وہ آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گی۔ اسی طرح جب نبی کا ذکر کرتے ہیں تو معجزہ بھی ذہن میں آتا ہے، کیونکہ نبی سے اللہ پاک معجزے کا اظہار فرماتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف رغبت کرتے ہیں، اور یہ نبی کی نبوت پر دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو یہ معجزہ کیا ہے، واٹ از دا ڈیفینیشن آف معجزہ۔ اسی طرح معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پڑھنے کو ملے گا۔ تو معجزات انبیاء سے متعلق عقائد اور نظریات بھی آپ اس میں پڑھ سکیں گے۔ پھر اسلام ہمیں نہ صرف اس دنیا میں رہتے ہوئے چیزوں کے بارے میں، بلکہ دنیا کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا یہ کرم ہے، یہ فضل ہے کہ اپنے نبیوں کے ذریعے اس نے ہمیں
اس دنیا کے بعد یعنی کہ زندگی کے بعد جو موت ہے اور موت کے بعد کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں بھی معلومات ہم تک پہنچائی گئی ہیں۔ جی ہاں، قیامت کیا ہے، قیامت کی کیا نشانیاں ہیں، قیامت کے بارے میں ہمارے کیا عقائد و نظریات ہونے چاہیے، کب قائم ہوگی، کیسے قائم ہوگی، اس کی مختصر کیفیت کا بیان آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ مرنے کے بعد، قیامت سے پہلے یہ جو ٹائم ہے جس کو آپ قبر میں وقت گزارنا بھی کہہ سکتے ہیں، جو بندہ جہاں بھی ہوگا تو یہ جو ڈیوریشن ہے مرنے سے قیامت یعنی دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلے پہلے جو یہ وقت ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ۔ اس عالم میں، اس دنیا میں، اس جگہ پر، اس مقام پر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، بندوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں، روح و جسم کا کیا تعلق ہوتا ہے، عالم برزخ کا بیان آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ پھر معاد و حشر کا بیان یعنی کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور لوگ دوبارہ اٹھیں گے اور میدان قیامت میں سب جمع ہوں گے، تو یہ جو حشر ہوگا، یہ جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس کے بارے میں اسلامی نظریات و عقائد کیا ہیں وہ بھی آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ پھر میدان قیامت کے کچھ معاملات کے بارے میں ڈیٹیل اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو شفاعت کا مژدہ سنائے گا اور ان کو یہ سعادت ملے گی کہ وہ شفاعت کریں گے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کی سفارش پر، ان کی شفاعت پر اللہ پاک بے شمار گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے گا۔ وہ شفاعت کیا ہے، اس شفاعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور بالخصوص شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بڑا ایک بہترین بیان اس کے اندر آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ پھر اس کے بعد میزان عمل ہے، پل صراط ہے، اور پھر جنت و جہنم ہے، تو اس متعلق بھی عقائد و نظریات آپ کو پڑھنے کو ملیں گے۔ جی ہاں، اس میں ایک بڑی ہی خوبصورت بات جو ہیڈنگ کے اندر، فہرست کے اندر بھی موجود ہے، جنت میں بھی علماء کی حاجت رہے گی۔ علماء ہمارے لیے جس طرح اس دنیا میں رہنما ہیں، لازم ہیں، ضروری ہیں، ان کے بغیر ہم اپنے دین کو سمجھ نہیں سکتے، لہٰذا ان علماء کی اہمیت جس طرح اس دنیا میں ہے، جنت میں بھی جنتیوں کو علماء کی حاجت رہے گی۔ وہ کیا ہے، وہ کون سی رہنمائی ہے جو علماء سے وہاں پر لوگ حاصل کریں گے، جس کی طرف لوگ جو ہے محتاج ہوں گے، اس کا بیان بھی آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ بنیادی اسلامی عقائد و نظریات انشاءاللہ آپ کو اس کتاب میں ملیں گے۔ ولایت ہے، امامت ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق بھی آپ پڑھ سکیں گے۔ تو یوں کہیے کہ ایک مسلمان کے لیے جن عقائد و نظریات کا درست سمجھنا، سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، وہ عقائد و نظریات آپ کو اس کتاب میں تقریباً پڑھنے کو ملیں گے۔ تو ہر گھر کی ضرورت، ہر مسلمان کی ضرورت، تو اس ضرورت کے پیش نظر اس کا جو بیسک اور پہلا حصہ ہے وہ ان عقائد و نظریات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد کچھ اعمال کا ذکر ہے، کچھ اعمال کے فضائل ہیں، اور سب سے پہلے طہارت کا بیان ہے، پاکی ناپاکی کا بیان ہے۔ اسلام پاکی کا مذہب ہے، پاکی کا دین ہے۔ مسلمان کو جتنا پاک و صاف رہنے کی حاجت ہے اور جتنا اس کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے دین کے اندر، اسلام نہ صرف ظاہری بلکہ باطنی طہارت کی بھی بات کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر طہارت سے مراد جو ظاہری پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں وہ تمام تو نہیں، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں وہ آپ کو یہاں پر پڑھنے کو ملیں گے۔ اذان و اقامت کا بیان ہے، پھر نماز کا چیپٹر ہے، نماز سے متعلق بنیادی معلومات، کچھ فرائض واجبات ان کا تذکرہ ہے، اسی طرح نماز مریض کا بیان ہے، اسی طرح کچھ اور نماز سے متعلق احکامات ہیں۔ تو نماز سے متعلق جو بنیادی معلومات ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح فاتحہ کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، ایصال ثواب کس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ فاتحہ کرنا چاہتے ہیں، ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر نہیں پاتے اور پریشان رہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اگر کسی عالم کو یا امام صاحب کو آپ دعوت دیتے ہیں، کسی مذہبی دینی شخص کو گھر پر بلاتے ہیں اور ان سے آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ کیجئے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر یہ میسر نہ ہو اور آپ خود کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملے گا۔ نماز کی بات ہوئی تو جماعت اور مسجد سے متعلق بھی کچھ احکامات کو اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ ایون کہ مسجد کے کچھ آداب کا بھی تذکرہ ہے، مسجد میں کس طرح سے ہمیں وقت گزارنا ہے، مسجد میں ہنسنا جو ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو اس کتاب میں پڑھنے کو ملیں گی۔ اتنی ساری معلومات اور اتنا سارا علم دین، جس میں سے کہیے کہ فرض علم پر اس کا اکثر حصہ، بیشتر حصہ مشتمل ہے، اونلی 170 روپے ہدیے میں آپ یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔
اور مختلف کتابوں سے اس کو جمع کیا گیا ہے۔ المدینۃ العلمیہ تخریج بھی کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر جو قرآنی آیات ہیں، احادیث ہیں یا اقوال ہیں فقہ کی کتابوں کے، تو ان سب کے ریفرنسز بھی آپ کو ملیں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ کس کتاب، یعنی اس کا اصل ماخذ کیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ آسان الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، موقع با موقع مشکل الفاظ کی کچھ وضاحت بھی کی جاتی ہے، ماخذ اور مراجع کا بھی بیان ہوتا ہے، یعنی کہ کتاب لکھنے میں کن کن کتابوں سے مدد لی گئی وہ بھی اس کے اندر ملیں گے آپ کو۔ کمپوزنگ اور اس کی جو فارمیشن ہے، جو پیج سیٹنگ وغیرہ کہلاتی ہے، وہ بڑے اچھے انداز پر پیراگرافنگ کے ساتھ کی جاتی ہے تاکہ جدید تقاضوں کے مطابق لوگوں تک، مسلمانوں تک صحت مند مواد ہم پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ اور یہ سب میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اس سوچ کا یہ ریفلیکشن ہے، اور ان کی یہ سوچ ہے جس کے روشنی کے اندر یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، دعوت اسلامی کے ڈپارٹمنٹس کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جنہوں نے اس کتاب پر کام کیا ان پر بھی اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ لیکن یہ کتاب ترتیب دینا، پبلش کرنا، اس کو چھاپ کر پہنچانا اس لیے ہے کہ میں اور آپ اس کو پڑھ سکیں۔ تو نیت کیجئے کہ اس کتاب کو آپ ضرور حاصل کریں گے، چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی .net یا مکتبۃ المدینہ کی جو ویب سائٹ ہے، پیجز وغیرہ ہیں، وہاں پر بھی آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ سب کا سب جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، دیر از نو چارجز۔ تو انشاءاللہ آپ بڑے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ ہارڈ کاپی کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، وہ بھی اپنے پاس رکھیں، اور یہ گلدستہ عقائد و اعمال کتاب ایک مرتبہ آپ حاصل ضرور کریں، ایک دفعہ ضرور پڑھیں، اور اس کو اپنی لائبریری کا حصہ ضرور بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی لائبریری کی شان میں، آن میں، بان میں اضافے کا باعث ہوگا۔ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، اور آج اس کتاب کے بارے میں بتایا گیا اس کتاب کو بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے